بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا۔ خصوصاً خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی نہیں گزرا تھا۔ اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کا انتخاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں شب ولادت سید آمنہ کے پاس تھی، تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ خود سید آمنہ فرماتی ہیں، جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ انوار کی فراوانی نے سید آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ میں نے اس کی ولادت کی رات کو ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں اور آلائشوں سے لتھڑا ہوتا ہے، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اسے پاک و صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے بعد اقبال مند اور خوش نصیب بچے کی علامتیں شروع سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی سے ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ سید آمنہ کیفیت ولادت یوں بیان کرتی ہیں، جب وہ زمین پر وارد ہوا تو وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ اس انداز سے آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی، قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا، اگر یہ فال سچی ثابت ہوئی تو نومولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ ناظرین، پیدائش کے وقت پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں بھی مروج تھا۔ مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ تاریخ عالم میں چند ایسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادر مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی قوت کی گویائی عطا فرما دی تھی، پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے۔ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبان حق سے یہ الفاظ ادا کر کے توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ اگر بچہ رات کو پیدا ہوتا تو عربوں کے رواج کے مطابق اس پر مٹی کی بنی ہوئی بڑی سی ہانڈی الٹ دی جاتی تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس عمل کا پس منظر کیا تھا، اس سلسلے میں مورخین خاموش ہیں، تاہم یہ ٹوٹنا مروج ضرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی ہانڈی اوندھی کر دی گئی، مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جو ہستی مشرکانہ اوہام پر مبنی جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا آغاز کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو۔ صبح جب دیکھا تو ہانڈی شک ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ سید آمنہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشخبری سن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دیکھتے ہی کہنے لگیں، حارث کے ابا، آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے خوفزدہ سے ہو کر پوچھنے لگے
کیا صحیح سالم نہیں ہے؟ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، اور بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا وہ بیان کر دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ کیسر و کسرا کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، بحیرہ تبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام کی وادی سماوا کا پانی رک گیا، قم کے پاس بہنے والے دریائے ساوا کا پانی زمین میں دھنس گیا۔ 1000 سال سے روشن وہ مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے یک لخت بجھ گئی، اور متعدد بت قدوں میں نسب صنعت آزری کے شاہکار تھر تھرا کر گر پڑے۔ جی اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں، جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہے۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا جس نے کسریٰ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے، مگر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپا کرتیں، اس لیے آپ نے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر عہدیداروں کو اجتماع منعقد کیا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے اس سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے آج یہ اجتماع کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ نہیں حضور، انہوں نے جواب دیا، شہنشاہ عالی جاہ کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے سقوط کے تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش کدہ میں روشن آگ جو ہزاروں سال کے طویل عرصہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی تھی، بجھ گئی ہے۔ ایلیا سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا ہے۔ تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا دیا۔ مبزان بھی دربار میں موجود تھا، رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی، کہنے لگا، یزما بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کسریٰ نے پوچھا۔ میں نے توانا اونٹ دیکھے جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چل رہے ہیں، میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا ہے۔ مقدس مبزان، پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ مبزان نے جواب دیا، میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے، میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجئے، وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہے۔ کسریٰ نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منذر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پا عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیجا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا تو کسریٰ نے پوچھا، کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوالات کیجیے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا، ورنہ کسی دوسرے بڑے عالم کا پتہ بتا دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے مبزان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بیان کر دیے۔ عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ واقعات اتنے تحیر خیز ہیں کہ ان کی صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں، البتہ شام میں میرے ایک ماموں ستی رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعہ کی صحیح توجیہ بیان کر دیں گے۔ کسریٰ نے کہا، بہتر یہی کہ آپ خود شام جائیے اور اپنے ماموں سے مل کر ان واقعات کا صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے اطلاع کر دیجیے۔ عبد المسیح جب طویل سفر کر کے ستی تک پہنچا، اس وقت ستی آخری سانسوں پر تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہیں، چنانچہ اس نے فی البدیہ ایک نہایت عمدہ نظم کہی جس سے اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ نظم سن کر ستی کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبد المسیح کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔ عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب ستی گور کنارے لگ چکا ہے۔ تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور مبزان کے خواب کی توجیہ تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ستی کی وسعت علمی کی انتہا یہ ہے کہ مبزان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دیں، پھر 14 کنگرے گننے کی یہ توجیہ بیان کی، ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی۔ کنگروں کی تعداد کے مطابق
اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا۔ یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یکے بعد دیگر حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہزارہ سال آگ بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الحروات کے ظہور کی علامت ہیں، اور یہ جب علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کے سراہا تو اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے مندرجہ ذیل بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا تھا۔ ولادت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمان بھی ایک نمایاں علامات نمودار ہوئی، اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اس وقت کہہ دیا آج نبی آخر الزماں پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر دربار نبوت احسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ لڑکپن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا، اے یہودی، اے یہودیو۔ اس کی چیخو پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے تیرا بیڑا غرق، تجھے ہوا کیا ہے؟ بات یہی ہے، یہود نے بتایا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا، اس سے اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے، اور یہ پریشانی کچھ اس کے ساتھ خاص نہ تھی۔ عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسردہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ حاضرین نے جواب دیا تم لوگ تحقیق کرو، کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سید آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ باہر لایا گیا تو یہودی نے اس کی پوچھ سے قمیض کو ہٹایا، اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے پوچھا تو ہلاک ہو جائے تجھے کیا ہو گیا تھا؟ یہودی حسرت سے بولا اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ پھر قریش کے مسرور شادمان دیکھ کر کہنے لگا تم خوش ہو رہے ہو، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق و مغرب تک پھیل جائیں گی۔ 7ویں دن عبد المطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا، بہت سارے اونٹ ذبح کیے گئے اور عظیم و شان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریباً تمام اہم افراد اس ضیافت میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ جس نو مولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام محمد رکھا ہے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ مگر آپ کے خاندان میں تو یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ قریش نے حیرت سے کہا آبائی ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام آپ نے کس بنا پر منتخب کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے اور زمینوں پر مخلوق اس کی مدح و ستائش کرے۔ اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ دراصل نام رکھنے کی یہ وجہ غیبی ہستی نے سید آمنہ کو بتائی تھی، اور انہوں نے عبد المطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا، اس لیے عبد المطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ 6-7 دن تک تو سید آمنہ نے خود ہی دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے چند دن تک یہ خدمات انجام دیں۔